صوفیہ کی جو تعلیمات ہیں اور صوفیہ کا جو اصلاح کا طریقہ ہے، اس کی بنیاد، اس کا مرکزی نقطہ، اس کا خلاصہ، اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ حضرت انسان کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں۔ آئینہ، جس طرح آئینہ دکھائے نا کسی کو تو شکل نظر آتی ہے، لیکن یہ ظاہری شکل ہے۔ لیکن جو صوفیہ کی تعلیمات ہیں، اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہیں، جو پیران اعظام کی تعلیمات ہیں، جو طریقت، شریعت، معرفت اور حقیقت کے شاہ سوار لوگ ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، وہ اپنے مریدین کو، وہ اپنے سالکین کو، وہ اپنے حلقہ ذکر اور حلقہ احباب میں بیٹھنے والے لوگوں کو ان کی حقیقت بتاتے ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ چند منٹ جو میری گفتگو ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ سورہ المومنون کی آیات میں نے پڑھی ہیں، بلکہ ایک آیت تلاوت کی ہے، آیات پر گفتگو کروں گا۔ جب کوئی شخص اپنی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے، اگر وہ آگاہ ہو جائے اور پھر اس کو وہ تسلیم بھی کر لے کہ ہاں ہاں میری حقیقت یہی ہے، تو پھر وہ اپنی اوقات میں رہتا ہے۔ گل سمجھ آئی جی؟ وہ اپنی اوقات میں رہتا ہے، اور جب بندہ اپنی اوقات میں رہتا ہے تو پھر وہ بندگی کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ جب بندہ اپنی اوقات میں رہتا ہے تو بندگی کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ جب وہ بندگی کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وحدہ لا شریک کو معبود مانتا ہے اور اسی کے حضور اپنا سر جھکاتا ہے۔ وگرنہ دنیا کے اندر فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، شداد بھی آیا، قارون بھی آیا، ابو جہل بھی آیا، امیہ بن خلف بھی آیا، اور وہ اپنی اوقات کو بھول گئے اور کسی نے خدا کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا اور انبیاء کا مقابلہ شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسفل السافلین کے اندر دھکیل دیا۔ تو جب انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، انسان کی اوقات کیا ہے؟ یہ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، منتخب چنی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ یہ جو فزیک ہے انسان کی، جسم ہے، یہ جو باڈی ہے، جو روح اس کے اندر موجود ہو تو یہ جی جسم ہے جی، یہ جو انسان ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے۔ کیوں جی ایسے ہی؟ بس اتنی اوقات ہے اس کی۔ تو فرمایا سلالۃ من طین، چنی ہوئی مٹی سے، منتخب مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا مجسمہ بنایا، روح ہوگی۔ پھر انسان کی جو افزائش ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا الم یک نطفۃ من منی یمنی، کہ پانی کا ایک ناپاک اور گندا قطرہ، اس پر انسان کی بنیاد ہے۔ بات سمجھ آئی؟
اس پر انسان کی بنیاد ہے۔ اور یہی صوفیہ کی تعلیمات، اگر کوئی صوفی ہے، میں 2-10 نمبر پیروں کی بات نہیں کرتا، اگر کوئی صوفی ہے، پیر طریقت ہے، تو ان کی تعلیمات وہی ہیں جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنے انداز میں بیان کر دیا۔ آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، امام غزالی کو پڑھیں، رسالہ کشاریہ کو آپ پڑھیں، جتنے بھی صوفیہ نے لکھا ان کو پڑھیں، انہوں نے قرآن مجید سے استدلال کیا یا حدیث طیبہ سے، لیکن اپنے سالکین کو دکھایا آئینہ ہے کہ تمہاری حقیقت یہ ہے۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِّن طِينٍ، انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، اور ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ایک نطفہ، پانی کا ایک قطرہ جو ماں کے رحم کے اندر وہ قرار پکڑ گیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر وہ پانی کا ایک قطرہ علقةً وہ خون کی پھٹک میں تبدیل ہو گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، فرمایا اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون کی پھٹک سے پیدا کیا۔ اور فخلقنا النطفة فخلقنا العلقة مضغة، پھر کیا ہوا، وہ جو خون کی پھٹک علقہ تھی، فرمایا وہ ایک بوٹی نما چیز بن گئی، گوشت کا ایک لوتھڑا بن گیا۔ 3 مراحل قرآن نے بیان کیے۔ چوتھا مرحلہ کہ فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عِظَامًا، پھر اس گوشت کو ہڈیوں پر چڑھایا، اس گوشت کو فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پر اس گوشت کو چڑھایا، اور ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اس کی تخلیق کو مکمل کیا۔ پھر اللہ نے خود فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ تعالیٰ کتنا اچھا بنانے والا اور کتنا اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہ 3 مراحل جو پہلے قرآن نے بیان کیے، ان کی ترتیب کیا ہے؟ 40 دن تک ماں کے رحم میں وہ ایک پانی کا قطرہ قرار پکڑے رہتا ہے، پھر 40 دن وہ خون کی پھٹک رہتا ہے، پھر 40 دن وہ ایک مدغہ، ایک گوشت کا لوتھڑا وہ رہتا ہے۔ کل کتنے دن ہو گئے جی 120 دن ہو گئے، اور 120 دنوں کے بعد، یہ 4 ماہ بنتے ہیں تقریباً، 120 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اور پھر اس کے اندر وہ روح پھونکتا ہے۔ 120 دن۔ اب ایک بات پہ غور کریں، میں صرف ایک ذوق طبع کے لیے بات کر رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا نا، تو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سید المرسلین، جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کی امتیں موجود ہوں گی، تمام کے تمام لوگوں کی صفیں 120 ہوں گی۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں۔ ماں کے رحم میں مردہ حالت میں کتنے دن بندہ رہا؟ 120 دن۔ قیامت میں صفیں کتنی ہوں گی؟ 120 ہے۔ میں قربان جاؤں حضور علیہ السلام کی عظمت پر، پیارے آقا علیہ السلام کی امت کی 80 صفیں ہوں گی، باقی نبیوں کی امتوں کی 40 صفیں ہوں گی، 40 صفیں ہوں گی۔ یہ میں نے ذوق طبع کے لیے بات کی ہے۔
اب اللہ تعالیٰ پھر فرشتے کو بھیجتا ہے. اب اس کا ماں کو بھی نہیں پتا، باپ کو بھی نہیں پتا، گھر میں رہنے والے دوسرے افراد کو بھی نہیں پتا. وہ فرشتہ روح پھونکتا ہے تو وہ اس خون کے لوتھڑے، پانی کے قطرے اور وہ جو مدغہ ہے اس کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے، موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اس کے مقدر میں تو نے لکھنی ہے نا، اسی وقت روح پھونکی، فرمایا پہلی چیز جو لکھنی ہے وہ تم نے اس کا رزق لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ بولو. جس کے لیے ہم 24 گھنٹے پریشان ہیں، پریشان. اب یہ جو وبا تو خیر نہیں ہے، بہرحال جو بھی ہے، تو معیشت فلاپ ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو فرمایا پہلی چیز فرشتہ لکھتا ہے کہ اس بندے نے زندگی میں اتنا رزق کھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے ایک منہ دیا اور کمانے کے لیے ہاتھ کتنے دیے؟ بولو. 2. تو پہلی چیز اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. نمبر 2، اس کی زندگی کتنی ہے لکھ دی جاتی ہے. ہمیں موت کا اتنا خوف پڑا ہوا ہے کہ ہم گھر سے مسجد تک نہیں آتے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. بھائی موت نے تو گھر میں بھی آ جانا ہے، موت نے گھر کے اندر بھی آ جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. زندگی کتنی ہے لکھ دی گئی. موت کب، کیسے، کہاں واقع ہونی ہے. تیسری چیز فرشتہ یہ لکھتا ہے. چوتھی چیز، یہ بندہ زندگی میں بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا. اس کی نیک بختی بھی لکھی گئی اور بدبختی بھی لکھی گئی. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا بندہ اپنی زندگی میں نیکیاں کرتا ہے، کرتے 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 اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا. کتنا؟ ایک گیٹ پنجابی زبان میں. فرمایا وہ جو رحم مادر کے اندر فرشتے نے اس کی تقدیر لکھی تھی، وہ تقدیر غالب آئی. جنت میں ایک بالشت کا فاصلہ ہے، ساری زندگی نیکیوں میں گزر گئی. فرمایا لکھا ہوا غالب آیا اور پھر وہ برائیوں کی طرف لگ گیا اور اس کا خاتمہ اچھائی پر نہ ہوا اور وہ دوزخ میں چلا گیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے. فرمایا ایک بندہ ساری زندگی گناہوں میں مبتلا رہا، حتیٰ کہ اس بندے اور دوزخ کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا، ایک بالشت کا، کہ ابھی یہ کراس کرے گا تو دوزخ میں چلا جائے گا. فرمایا وہ لکھا ہوا غالب آتا ہے، بندہ نیکیاں شروع کر دیتا ہے، اس کا خاتمہ اچھائی پر ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جنت میں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مسئلہ تقدیر ہے، یہ لمبی بات ہے، لیکن میں 2 حرفی بات یہ عرض کروں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیکی کر کے اترائے نہیں، تکبر نہ کرے کہ میں نے بہت بڑی نیکیاں کی ہیں اور میں بڑا نیک سیرت پاک باز ہوں اور دوسروں کو وہ حقیر سمجھنا شروع ہو جائے. فرمایا نہیں. اور اگر کوئی گناہگار ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کا خلاصہ یہ ہے. اب یہ انسان کی حقیقت ہے اور اس کے مراحل ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آگے چلیے. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ سیرت کی کتاب ہے شان حبیب الرحمن من آیات القرآن، اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے
بس میں بات مکمل کر کے میں اپنی گفتگو کو موقوف کرتا ہوں۔ پہلی ایک دو باتیں انہوں نے منطقی لکھی ہیں۔ حافظ صاحب اس بات کو جانتے ہیں کہ جب منطقی لوگ منطق پڑھاتے ہیں تو پھر اس میں انسان ہے، حیوان ہے، جسم نامی ہے، جسم مطلق ہے، جوہر ہے، یہ ٹرمینالوجی ہے یہ منطق کی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، وہ فرماتے ہیں کہ انسان اور جوہر میں 5 درجے ہیں۔ آگے چل کے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، ایمان بھی تازہ ہوگا۔ فرمایا پہلا درجہ ہے انسان، پھر اس کے اوپر حیوان، اس کے اوپر جسم نامی، اس کے اوپر جسم مطلق، اس کے اوپر جوہر، 5 درجے، یہ منطق ہے۔ اگلی بات جو کی شاہ صاحب نے، فرماتے ہیں کہ جوہر سے لے کر جو بشریت ہے، بشریت سے لے کر حضور علیہ السلام تک، عام انسان اور منصب نبوت تک 27 درجوں کا فرق ہے۔ کتنا فرق ہے جی؟ 27 درجے۔ فرمایا پہلا درجہ ہے بشریت، بشر ہونا، انسان کا بشری لبادے میں آنا، پہلا درجہ بشر، پھر مومن، پھر صالح مومن، ایک ہے نا مومن ہے صرف، ایک ہے صالح مومن، پھر شہید، اس کے اوپر متقی، متقی کے اوپر مجتہد، مجتہد کے اوپر اوتاد، اوتاد کے اوپر کتب، کتب کے اوپر قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے اوپر غوث کا درجہ ہے، اور غوث سے اوپر غوث اعظم کا درجہ ہے، غوث اعظم کا درجہ۔ اب اس کے بعد تابعی، تابعی کے بعد صحابی کا درجہ، صحابہ میں پھر انصار کا درجہ، انصار میں سے مہاجرین کا درجہ، مہاجرین میں سے مولا مشکل کشا کا درجہ، مولا مشکل کشا کا درجہ، اس سے اوپر حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کا درجہ، اس کے اوپر حضرت عمر فاروق کا درجہ، اس کے اوپر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کا درجہ۔ یہ ترتیب ہے۔ آج کسی بندے کو قل ہو اللہ بھی پڑھنا نہیں آتی ہے اور وہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ صوفیہ نے کہا اپنی اوقات دیکھو، اپنا سٹیٹس دیکھو، اپنا رتبہ دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا صدیق کا درجہ، صدیق کے اوپر نبوت کا درجہ ہے، پھر نبیوں کے اوپر رسولوں کا درجہ، رسولوں کے اوپر اولو العزم پیغمبروں کا درجہ، اولو العزم پیغمبروں پر خلیل اللہ علیہ السلام کا درجہ، اور خلیل اللہ پر حبیب اللہ کا درجہ، پھر حبیب اللہ پر رحمت للعالم، حبیب اللہ پر خاتم النبیین، یہ وصف رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس سے بڑا درجہ رحمت للعالمین کا درجہ، اوصاف کے اعتبار سے۔ اب یہ درجات ہیں کہ انسان، عام انسان، کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا، پھر اس کو مراتب ملے، اور پھر وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو مراتب ہیں یہ صوفیہ نے بتائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، آج کے دور میں یا کسی بھی دور میں ممکنات میں سے ہے کہ بندہ غوث کے درجے پر پہنچ جائے، ممکنات میں سے ہے، اس سے آگے بریک ہے۔ صحابی کی عظمت تو بڑی ہے نا جی، صحابی تک پہنچنا تو بات کی بات ہے، وہ تابعی کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ تابعی کے درجے پر بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ تابعی وہ ہے کہ جس نے بحالت ایمان کسی صحابی رسول کی صحبت میں بیٹھا ہو، بحالت ایمان بیٹھا ہو۔ تو صوفیہ کاملین کی جو تعلیمات ہیں
وہ یہ ہیں کہ وہ انسان کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں کہ انسان تیری اوقات یہ ہے، اپنی اوقات میں رہ کر تو اگر جیے گا تو پھر انسان بن کے رہے گا، بندہ بن کے رہے گا، وگرنہ تو پھر عبادت کا غرور تو شیطان کو بھی لے ڈوبا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا چہیتا سا غلام تھا اور وزیر بھی تھا، ایاز۔ تو ایاز ہر روز وہ شاہی محل سے نکلتا اور باہر دور ویرانے کے اندر اس نے ایک چھوٹی سی کٹیا بنائی ہوتی، اور وہاں جا کر کچھ دیر ٹھہرتا اور پھر اس کٹیا کو تالا لگا کے پھر محل میں آ جاتا۔ جو حاسدی وزراء تھے نا، انہوں نے کہا سلطان ہے تیرا جرا چہتا غلام ہے نا، یہ تیری ساری خزانہ تے دولت اس نے وہ باہر ایک ڈیرا بنایا ہے تے ساری دولت اتنے جا کے جمع کرتا ہے اور تو اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے۔ تو ایاز جب دربار میں آئے تو سلطان نے حکم دیا کہ جاؤ اس کی جو کٹیا ہے اس کا تالا توڑو اور تالا توڑ کر اس کے اندر جتنا بھی خزانہ ہے اٹھا کر لے آؤ۔ اس کی فورس گئی، جا کر تالا کو توڑا اور جب اندر دیکھا تو عجیب منظر تھا، ایک پرانی سی چادر کے اندر اس کی ایک گٹھری بنی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اس گٹھری کو اٹھایا اور شاہی دربار میں لے آئے، شاہی دربار میں لا کے رکھا اسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اسے کھولا گیا تو اس کے اندر ایک پرانی سی ٹوپی، پرانی بوسیدہ، پرانا سا ایک جوتا پڑا ہوا تھا، پرانا سا ایک لباس پڑا ہوا تھا۔ سارے درباری حیران ہو گئے۔ تو سلطان نے پوچھا ایاز یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب میں آپ کے دربار میں نہیں آیا تھا تو میرے پاس یہ پرانی سی ٹوپی تھی، یہ پرانا سا جوتا تھا، یہ پرانا سا لباس تھا۔ میں ہر روز اس لباس کو، اور جب میں آپ کے دربار میں آیا ہوں تو مجھے شاہی جو ماحول ملا، عالی شان لباس، کھانے عالی شان اور عزت اور زرق برق چیزیں، میں ہر روز جاتا ہوں ایک بار یہ لباس پہنتا ہوں، ٹوپی بھی پہنتا ہوں، کپڑے بھی پہنتا ہوں، جوتا بھی پہنتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں پہنتے ہو؟ اس نے کہا اس لیے پہنتا ہوں کہ میں اپنی اوقات نہ بھول جاؤں، میں اپنی اوقات۔ صوفیہ کی تعلیمات یہ ہیں، اے حضرت انسان اپنی اوقات میں رہو، اس کے بندے بن کے رہو، حکمرانی اسی کی ہے اور اسی کی رہے گی۔ ہم عارضی طور پر تھوڑے وقت کے لیے اس دنیا میں آئے اور ہمیں حکم ہے کہ صبح و شام اس کی تسبیح کی مالا جپو، اس کے حضور سر بسجود ہو جاؤ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صوفیہ کی تعلیمات